لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اللہ مالک الملک نے سورۃ البقرہ کے اس ابتدائی حصے میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ پہلے خالص ایمان والے، متقی، پرہیزگار، ان کی کچھ خوبیاں بیان کیں اور پھر فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ۔ اس کے بعد خالص کفار کا ذکر کیا، جنہوں نے کھلم کھلا شریعت کا انکار کیا، اور ان کے متعلق فرمایا کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، تو اللہ زبردستی ان کے دل میں ایمان نہیں ڈالے گا، اور یہ اسی طرح کفر پر مر گئے تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ آج جو میں نے دو آیات پڑھی ہیں، ان میں لوگوں کی ایک تیسری قسم کا ذکر کیا، جن کو ہم منافق کہتے ہیں۔ یہ منافقت جو ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک منافقت ہوتی ہے اعتقادی، کہ بندہ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت پر، آسمانی صحیفوں پر، تقدیر پر، فرشتوں پر اس طرح ایمان ہی نہ لائے جس طرح کہا گیا ہے۔ دل کے اندر اللہ کی توحید کا اقرار نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں ہے، اوپر سے کہتا ہے، جیسے عبداللہ ابن ابی اور اس کا پورا ٹولہ۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بظاہر وہ بہت سارے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، جنگوں میں بھی ساتھ ہوتا تھا، مسجد نبوی میں آ کے نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن اپنی منافقانہ حرکتیں دکھاتا رہا۔ جیسے غزوہ احد میں 300 کا جتھا واپس چلا گیا تھا، میں نے آپ کو سیرت والے درس میں بتایا تھا۔ بہانہ کیا لگایا کہ جی ہم تو اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، آپ لوگوں نے ہماری رائے نہیں مانی۔ اسی طرح غزوہ بنی مستلق کے موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر تہمت لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے۔ پھر صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی تو اسی کا ایک ساتھی جد بن قیس، اس نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے۔ تو ایک کیٹیگری یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، اوپر اوپر سے، اور ان کے متعلق فرما دیا کہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔
بلکہ ان کا جنازہ پڑھنے سے بھی منع کر دیا کہ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے آپ بخشش کی دعا مانگے، ہم نہیں مانیں، اللہ نے فرما دیا۔ دوسری منافقت ہوتی ہے عملی، ایمان تو دل میں موجود ہے لیکن کچھ حرکتیں بندہ ایسی کر رہا ہے جو بہت بڑی گھٹیا حرکتیں ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کچھ نشانیاں یا خصلتیں بیان بھی فرمائی ہیں کہ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، اور جب یہ شخص بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، کہیں تنازع ہو جائے تو گالی گلوچ کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے یہ ان میں بھی تھے جو دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، اوپر سے دعویٰ کیا ہوا تھا، لیکن ان خابیوں کے ساتھ اہل ایمان بھی موجود ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے تو مومن ہیں لیکن عملی کوتاہی کے تحت ان کے اندر یہ خامیاں آ گئیں۔ یہ بہت بڑی خامیاں ہیں لیکن ان کے لیے ایسا کوئی اعلان نہیں ہے کہ یہ بھی جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے۔ اگر انہوں نے جن کے ساتھ یہ معاملات کیے ہیں، وعدہ خلافی، خیانت، اور یہ دنیا ہی میں ان کے ساتھ اپنے معاملات کلیئر کر لیتے ہیں اور باقی نیکیاں ان کی موجود ہیں تو جنتی ہیں۔ ہم ان کے لیے وہ بات نہیں کر سکتے جو عام طور پہ لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے کہ اس نے وعدہ خلافی کی، اس نے یہ امانت میں خیانت کی، یہ تو منافق ہو گیا اور منافق جہنم کے نچلے درجے میں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ ایمان والا ہے، اس کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں آخرت کا بھی ذکر آیا، آخرت، یوم حساب، یوم حساب کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم سب کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر کے ایک ایک سوال کرنا ہے اور ہمیں جواب دینا ہے۔ مشرکین مکہ کی ایک بڑی تعداد اس کا انکار کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو اعتراضات کرتے تھے ان اعتراضات کے جوابات بھی بھیجے تھے۔ تو اگر وہ دل سے اس یوم حساب کے بھی منکر ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونا، یہ وہ ایسی افسانہ ہے، دل سے یہ نہیں مانتے، بس اوپر اوپر سے، تو وما ہم بمومنین، ان کو کبھی اہل ایمان کی لسٹ میں نہ شامل کرنا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنی ان حرکتوں سے چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، اللہ کا کچھ بگاڑ لیں گے۔ نہیں، اللہ کا کیا کچھ بگاڑنا ہے، میرے بندوں کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کہ اللہ ان کی منافقتیں ظاہر کر دے گا اور میرے بندے ان کی شر سے بچ جائیں گے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ ہوا۔ وہ بنو قریظہ والا واقعہ، بنو نذیر والا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کہ جی بیٹھے ہم آپس میں مشورہ کر لیں، اور اندر مشورہ یہ کر رہے تھے کہ موقع اچھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے ہیں، کام تمام کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی
کہ یہ لوگ اندر بیٹھ کر آپ کے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ فی الفور یہاں سے چلے جائیں۔ اب جب وہ اپنے مشورے کر کے باہر نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، تو ان کی شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے اپنے لشکر سے الگ ہو کر پہاڑی کی دوسری جانب جانے لگے، تو منافقوں کے ایک ٹولے نے اس وقت آپس میں خسر پھسر کی کہ باقی لوگ تو وہاں بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اکیلے جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں۔ تو یہ ان کی خسر پھسر حضرت حذیفہ بن یمان نے بھانپ لی تھی، اور ان کا راز فاش ہو گیا تھا، اور یہ بات حضرت حذیفہ بن یمان نے پھیلا دی، چنانچہ وہ اپنے اس منصوبے میں ناکام ہو گئے۔ تو بہرحال اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ اللہ کا کیا بگاڑیں گے، ہمارے بندوں کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، منافقت کرتے رہیں۔ اب وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ وحی آ جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہوئی تھی۔ عام ایمان والے ہم لوگ جو انتہائی گئے گزرے ہیں، بس نام لیتے ہیں ایمان کا، اسلام کا، باقی ہمارے اندر کتنا ایمان ہے کتنا اسلام ہے ہر شخص کو پتہ ہے۔ تو کیا ہمارے لیے بھی یہ وعدہ ہے کہ یہ منافق ہمیں دھوکہ نہیں دے سکیں گے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام حدیث ہے کہ مومن کی فراست، مومن کی ذہانت، تھوڑا سا اپنے کان کھلے رکھے، آنکھیں کھلی رکھے، دنیا پر نظر رکھے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق درست ہو، تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور ایسے منافق لوگ، مکار لوگ جو ان کے خلاف چالیں چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے محفوظ رکھے گا۔ کئی جگہ پہ ہم ان کا شکار بھی ہو جائیں گے، لیکن وہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ بھائی آپ سوئے ہوئے کیوں تھے، آپ غافل کیوں تھے، ہوشیار ہو جاؤ، اگلی مرتبہ بچنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی موجود ہے، جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ کی طرف سے معافی مانگنے کے لیے آئے تھے۔ صلح حدیبیہ میں کیا گیا معاہدہ، اس کی ایک شق توڑی تھی انہوں نے، تو اس پر فیصلہ انہوں نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے معافی مانگے ورنہ خیر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کی انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایک مرتبہ کہیں سے چوٹ لگے گی، دوبارہ اس طرف نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ جو غلطی ہوئی دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے گا، بار بار دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا۔ وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ اپنے تئیں کچھ اور سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ اللہ کے بندوں کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ تو ہم اگر اس طرح کے مومن بن جائیں،
ہمارے دلوں میں، ہماری حرکات و سکنات میں ایمان کی جھلک موجود ہو تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ جو پہلی قسم تھی ایمان والوں کی اس میں شامل فرمائے، دوسری اور تیسری دونوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔